بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ کے بعد آنے والے جو عام مسلمان ہیں، مسلمان وہ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے تیرے پاس پہنچ گئے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، اور اللہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی ہمارے دلوں میں نفرت نہ پیدا ہونے دینا، ہمارے دلوں میں کینہ، بغض، عداوت ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی نہ ہو۔ بلا شبہ ہمارے رب تو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان مسلمانوں میں شامل فرما لے جو اپنے سلف کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اللہ ہمارے ملک کو مکمل اسلامی بنا دے۔ اگر یہ اسلامی ہے تو پھر کیسے پورے جتھے، پورے گروہ، پورے واٹس ایپ کے گروپ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور جب کئی مہینے، سال دو سال تحقیق کے بعد جب ان پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو نام نہاد لبرلزم، نام نہاد جمہوریت کے دائی میدان میں آ جاتے ہیں، اور یہ تو معصوم بچے ہیں جی۔ آج کل ایک کیس چل رہا ہے جن کو سپریم کورٹ کے ایک جج نے بھی فٹافٹ کینسل کرنے کی کوشش کی ہے کہ چھڈو جی چھڈو، ان کو کوئی بات نہیں، بچے ہیں۔ اب حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ 100 لوگوں کو جو ان کے ورثاء ہیں ان کو کہا گیا کہ بھائی جان یہ آپ کے بچے پر کیس ہے، یہ اس کا موبائل ہے، یہ اس نے شان رسالت میں گستاخی کی ہے، اور یہ تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری بہو، اس کی ویڈیو بھی ساتھ اس نے شیئر کی ہوئی ہے، آجو آ کر دیکھ لو۔ کوئی ایک بندہ بھی دوبارہ نہیں داخل ہوا۔ جن کو جج صاحب آزاد کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں، جن کو وکیلوں کی تنظیمیں آئی ہیں کہ بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، چھوڑو، ان کے سگے والدین ان کی پیروی نہیں کر رہے۔ کس ملک میں ہو رہا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ جس ملک میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہی محفوظ نہ ہو، وہاں پھر صحابہ کی عزت کی بات کون کرے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے تاریخ میں ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جس نے ایسے بدبختوں کو باقاعدہ پکڑ کر مارنا شروع کیا تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم اپنے تعلیمی اداروں میں جب ہم بچہ کو داخل کراتے ہیں، ابھی ہم مدرسے میں داخل ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں تاکہ الف با تا سا سیکھ جائے۔ سب سے پہلے اس کو نماز پڑھنی سکھاتے ہیں۔ اس کو پوچھا گیا کہ تمہارے مدرسوں میں سب سے پہلے جب کوئی بچہ آتا ہے تو اللہ کی صفات کا انکار ہی کیوں سکھاتے ہو؟ سب سے پہلے صحابہ کو گالیاں نکالنے کیوں سکھاتے ہو؟ تمہارے اداروں میں جب کوئی بچہ آتا ہے تو 2 چیزیں سکھاتے ہو، اللہ کی توہین، صحابہ کی توہین، یہ کیوں سکھاتے ہو؟ وہ کہنے لگے 2 سیکھ گیا تو باقی کام سیدھا ہو گیا۔ جو اللہ کا منکر ہو گیا، اللہ کی صفات کا منکر ہو گیا، وہ تو گیا اسلام سے، اور جو صحابہ کو گالیاں دینے شروع ہو گیا اس کا اسلام کہاں رہ گیا؟ ختم، فارغ۔ تو ان کے تعلیمی اداروں میں بچپن سے ہی صحابہ سے نفرت سکھائی جاتی ہے، جبکہ میں کئی جمعوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے نبی سے بھی پیار کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے اہل خاندان سے بھی پیار کرتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی ہمارے ایمان کا جز ہے، صحابہ کرام بھی ہماری محبت کا مرکز ہے۔ ہم ان کے ساتھ بھی عقیدت رکھتے ہیں، احترام رکھتے ہیں،
اور اگر اہل بیت اور صحابہ کرام کی آپس میں محبت دیکھیں تو ایسی گوڑی محبت ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن یار لوگوں کا بزنس چلتا ہے نفرت کے کاروبار سے۔ اگر وہ نفرت کا کاروبار ختم کر دیں، صحابہ کے آپس میں صلح دکھا دیں لوگوں کو، تو ذاکر کی روزی روٹی ختم، دکانداری بند ہو جاتی ہے۔ اگر وہ یہ نہ دکھائیں کہ یہ ان کی دشمنیاں چل رہی تھی صدیوں تک، اور وہ محبت کے قصے نہ سنائیں، تو پھر بزنس چلتا ہے، خوب چلتا ہے۔ اور اگر محبت کی داستانیں سنانی شروع کر دیں پھر تو وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر محبت کا دعویٰ کرنے والے اتنے بڑے گستاخ ہیں کہ اگر بیان کی جائے تو زمین قدموں کے نیچے سے نکل جاتی ہے، کہ یہ ہیں وہ لوگ جو محبت علی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن علی کے اتنے بڑے دشمن، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے اتنے بڑے دشمن ہیں۔ آج میں کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاؤں گا ان کی دشمنی کی، کہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم تو سیدنا علی کے ہیں، علی حیدر کے ہیں، مولا علی کے ہیں، وہ کتنے بڑے دشمن ہیں، ایک دو جھلکیاں دکھاؤں گا۔ تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت اہل بیت سے، اور اہل بیت کی محبت صحابہ سے، اس کی مثالیں لے لے۔ سب سے بڑی دشمنی دکھائی جاتی ہے سیدنا معاویہ اور اہل بیت کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جبکہ ان کی محبت آپس میں کیسی ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ صلح بھی کرتے ہیں، اور صلح کرنے کے بعد اپنے بھائی معاویہ کو ملنے بھی جاتے ہیں۔ جب ملنے کے لیے گئے، کچھ روز قیام کیا، واپس ہونے لگے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا اجیزنک بجائزۃ لم اجز بها احدا من قبلک ولا اجید بها بعدک احدا۔ حسن، تیری خدمت میں وہ تحفہ دینے لگا ہوں تجھ سے پہلے پورے عرب میں بڑے بڑے قبائل میرے پاس آئے ہیں، بڑے بڑے سردار بھی آئے ہیں، بڑے بڑے شعراء بھی آئے ہیں، ادیب بھی آئے ہیں، رشتہ دار بھی آئے ہیں، بیگانے بھی آئے ہیں، سب کو تحفے دیے ہیں، لیکن تجھے ایسا تحفہ دوں گا نہ تجھ سے پہلے کبھی کسی کو دیا ہے، نہ تجھ سے بعد کسی کو دوں گا۔ کیا تحفہ دیا؟ اس دور میں، ذرا غور کیجئے گا، آج کے دور کی بات نہیں، آج تو عرب اور خرب بھی ایسے ہی کوڑے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اس دور میں جب ابھی چند سو کا گھوڑا آ جاتا تھا، بہترین گھوڑا، بہترین اونٹ چند 100 درہم کا آ جاتا تھا، اس دور میں 4 لاکھ درہم کا ڈھیر اشرفیوں کا اور تھیلیاں بھر بھر کے حضرت حسن کی خدمت میں پیش کیا۔ فقبلہا، اور حضرت حسن نے بھی بخوشی وہ تحفہ قبول کیا۔ اگر آپس میں نفرت ہو، دشمنی ہو، تو کوئی دشمن سے تحفہ لیتا ہے؟ محبت ہے، شفقت ہے، پیار ہے، احترام ہے، کہ سیدنا معاویہ نے اتنی بڑی رقم اپنے بھائی حسن کی خدمت میں پیش کی اور بھائی نے قبول بھی فرمائی رضی اللہ عنہما اجمعین۔ دوسری مثال، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، بیت اللہ میں بیٹھے ہیں تو سامنے سے سیدنا حسین آتے ہوئے نظر آئے۔ سیدنا حسین کے ساتھ محبت ہے صحابہ کو، سیدنا حسین کے ساتھ پیار ہے، تو جب پیار ہو تو پھر زبان سے کلمات بھی کچھ اور طرح کے نکلتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ لڑائی ہو، نفرت ہو، تو پھر جذبات کچھ اور قسم کے ہوتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ هذا احب الارض الى السماء كلها، هذا احب الارض الى اهل السماء، یہ آسمان والوں کا محبوب چل کے بیت اللہ میں آ رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل زمین کا محبوب تو ہے ہی، لیکن اہل آسمان فرشتوں کا محبوب بھی ابھی ابھی چل کے بیت اللہ میں آ رہا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اہل بیت کا آپس میں پیار ہے، احترام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے بڑے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور مفسر قرآن ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بہت بڑے دائی ہیں، علامہ ہیں، عالم دین ہیں، مفسر قرآن۔ لیکن جب حضرت حسن اور حسین اپنے گھوڑے پر بیٹھنے لگتے تو حضرت ابن عباس بھاگ کر اس کی لگام پکڑ لیتے، اونٹ پر بیٹھنے لگتے تو بھاگ کر اس کی رسی پکڑتے،
تو کسی نے دیکھنے والے نے کہا کہ حضرت آپ ان سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں ان کے، تو آپ ان کی سواری کی رسی پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ چھوٹے ہیں آپ سے، یہ ادب تو نہیں ہے؟ کہنے لگے یہ ادب نہیں ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ اور پیار ہے کس وجہ سے؟ ان ہذین ابنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ محبت اس لیے نہیں ہے کہ یہ حسن اور حسین ہیں، ان سے محبت اس لیے یہ ہے کہ یہ آمنہ کے لال کے نواسے ہیں، اور میری ان کے ساتھ محبت یہ ہے، احترام یہ ہے کہ یہ سواری پر سکون سے بیٹھ جائے، میں خادم کے طور پر کھڑا ہوں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ محبت اور شفقت آپ جہاں سے مرضی شروع کر لیں، جس صحابی سے مرضی شروع کر لیں، صحابہ میں موجود ہے اور تا قیامت تاریخ کے صفحات پر رہے گی، کوئی مائی کا لال مٹا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ اہل بیت اور صحابہ کرام جہاں جہاں آرام فرمائیں، اللہ ان کی قبروں پر کروڑہ رحمت نازل فرما۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم سب کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب آ جائیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، جو میں نے پہلے جمعہ سے شروع کی ہوئی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جس پہلو کو دیکھے وہ ہمارے لیے مہکتا ہوا پھول ہے، وہ خوبصورت کرنیں لے کر چلتا وہ چراغ ہے، جس پہلو کو بھی دیکھے ہمیں رہنمائی ملے گی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا پہلا پھول آج کا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی سچ بولا ہے، سچ بولنے کی دعوت دی ہے، اپنے پیروکاروں کو سچ بولنا سکھایا ہے، جھوٹ ان کے دین میں جاگ دے ہو تو جاگ دے رہنا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین سچا، ایمان سچا، سچ بولتے تھے، سچ بول کہتے تھے، سچ سنتے تھے، سچ سناتے تھے، بلکہ قسم کھا کر کہا اذا حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں تمہیں اللہ کے رسول کا کوئی فرمان سناؤں، فَلَا أَنْ أَخِرَ مِنَ السَّمَاءِ يُحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، تو پھر سمجھ لو کہ علی آسمان سے گر جائے تو اس کو پسند ہے، لیکن اللہ کے نبی کا نام لے کر جھوٹ بولنا علی کو پسند نہیں ہے۔ لیکن علی کے نام پر کاروبار کرنے والے، علی کے نام پر محبت کا دعویٰ کرنے والوں کی سب سے بڑی کتاب، جس کو وہ بخاری شریف کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری شریف، کوئی ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے، کوئی ایک حدیث بھی۔ اور انہوں کی کتاب الکافی جو سب سے بڑی کتاب ہے اور قرآن کے مقابلے میں پیش کی جاتی ہے اور علی مرتضیٰ کا دین بنا کر پیش کی جاتی ہے۔ علی مرتضیٰ کا دین کیا ہے؟ سچ بولنا، سچ سننا، سچ کہنا، سچ کی دعوت دینا۔ اور اس کتاب میں ان کی اپنی تحقیق کے مطابق 13,250 روایتیں ہیں۔ سیدنا علی نے یہ فرمایا، سیدنا علی نے یہ فرمایا، سیدنا علی نے یہ فرمایا۔ 13,250 میں سے ان کی اپنی تحقیق کے مطابق 250 روایتیں صحیح ہیں اور 13,000 کوڑا کباڑ ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق نہیں، ان کی اپنی تحقیق کے مطابق 250 صرف صحیح ہیں اور باقی ساریاں گپیں ریڑیاں ہیں۔ 100 جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں، 100 جلدوں میں۔ سیدنا علی نے فرمایا، علی جعفر نے فرمایا، امام موسیٰ نے فرمایا، امام علی رضا نے فرمایا، سب جھوٹ۔ جبکہ علی کا دین کیا ہے؟ سچ بولنا، سچ سننا، سچ کہنا۔ اور علی مرتضیٰ کا دین، دوسرا پہلو علی مرتضیٰ کی سیرت کا، صبر، برداشت، حوصلہ، اللہ پر توکل، اللہ پر ایمان، یہ علی کا دین ہے۔ بے صبری، نوحہ، ماتم علی کا دین نہیں ہے۔ علی مرتضیٰ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم ان کان اجلی قد حضرنی فارحنی، اللہ اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو اس تکلیف سے مجھے نجات دے دے۔ وَإِن كَانَ أَجَلِي عَاجِلٍ، اور اگر اللہ ابھی وقت ہے فَارْفَعْنِي، تو پھر صحت دے دے، بیماری سے جان چھوٹ جائے، بہت تکلیف ہے۔
اللہ اگر میرے وقت پورا ہو گیا ہے تو مجھے راحت دے دے، آسانی فرما دے، اور اگر ابھی وقت باقی ہے تو صحت دے دے، اور اگر اللہ تیری طرف سے امتحان ہے تو پھر صبر دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میرا علی دعائیں کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پاؤں سے تھوڑی سی ٹھوکر لگائی، علی کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی بس تکلیف بہت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے الفاظ سن لے تھے علی کے، فرمایا اللہم اشفہی، اللہم اشفہی، اللہم اشفہی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 دفعہ دعا نکلی کہ اللہ میرے علی کو شفا دے دے۔ تو علی مرتضیٰ کہتے ہیں زندگی میں دوبارہ کبھی وہ مرد میرے قریب بھی نہیں آئی ہے۔ تو علی مرتضیٰ کا دین صبر حوصلے کا ہے۔ ہر سال ماتم، ہر سال نوحہ، ہر سال زنجیریں مارنا، ہر سال بین کرنا، یہ علی مرتضیٰ کا دین نہیں ہو سکتا۔ تیسرا پہلو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ علی مرتضیٰ سنت نبوی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ علی مرتضیٰ کا دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو آمنہ کے لال نے سکھایا اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ہو، چھوٹی سے چھوٹی ہو، وہ عمل کرنا ہے جو آمنہ کے لال نے کیا ہے۔ علی مرتضیٰ نے پانی منگوایا، کھڑے ہو کر پیا۔ دیکھنے والے نے اعتراض کیا حضرت بیٹھ کے پی لو۔ کہنے لگے ان کنت اشرب قائما فقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب قائما، اگر میں کھڑے ہو کر پی رہا ہوں تو میں نے آمنہ کے لال کو دیکھا آپ نے کھڑے ہو کر پیا ہے، اور اگر میں بیٹھ کر پیوں تو میں نے آمنہ کے لال کو بیٹھ کر پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سنت نبوی آپ کی زندگی میں داخل ہے، رچی بسی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آمنہ کے لال کی سکھائی ہوئی سنت علی مرتضیٰ چھوڑ دے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے۔ علی مرتضیٰ نے آواز ماری، او میرے پرا سونیا ارفع ازارک، اپنی چادر ٹخنوں سے اوپر کر لے، فَإِنَّهُ عَنْكَ أَبْقَى لَكَ وَعَنْكَ لَكَ، تیرا کپڑا بچ جائے گا، چادر گھسنے سے بچ جائے گی اور صاف ستھری بھی رہے گی، اور اپنے بال یہ جو عورتوں کی طرح بڑھائے ہوئے ہیں ان کو کٹا اگر تو مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال لمبے رکھتے تھے لیکن کانوں کی لو تک، لمبے لمبے آج کل دے نا باہر پھرتے ہیں بوش، ان کے لمبے لمبے بال عورتوں کی طرح بعد پونیاں لگا کے کلپ لگا کے پھرتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم مسلمان ہے تو بال کٹاؤ اور اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، کیونکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ مرد حضرات کی چادر نصف پنڈلی تک بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور خواتین کے پاؤں ان کی چادروں میں شلواروں میں چھپے ہونے چاہیے۔ بس الٹ ہو گیا کم، خواتین کی نصف پنڈلی تک اور مرد حضرات کے نیچے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ اس کے چادر نیچے گھسٹ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا ارفع ازارک، اپنی چادر اوپر اٹھاؤ۔ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے گھٹنے تھوڑے سے ٹیڑھے ہیں، خلقت ایسی ہے کہ اگر میں چادر تھوڑی سی اوپر کرتا ہوں تو گھٹنے آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، چلنے میں مشکل ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کل خلق اللہ حسن، اللہ نے جیسا بھی پیدا کیا ہے خوبصورت پیدا کیا، اوپر اٹھاؤ۔ اس صحابی کے بارے میں آتا ہے مرنے تک کبھی دوبارہ چادر نیچے آتی ہوئی نظر نہیں آئی تھی۔ یہ مسئلہ ہم نے بھی سنا ہے کتنی بار، مجھے نہیں یاد میں نے اس ممبر پر کتنی بار بیان کی ہو، اور آپ نے کتنی بار سنی ہو، اس کے باوجود بھی جب جاتے ہیں چادر شلواروں سے ٹخنوں سے نیچے۔ یہ فیشن ہے کہ ہماری چادر، ہماری پینٹ، ہماری شلوار ٹخنوں سے نیچے، ایڑی کے نیچے، بوٹ کے نیچے گھسٹتی جائے تو یہ بڑی بات ہے، کیا بات ہے، فیشن ہے۔ علی مرتضیٰ کا دین بھی یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، کیونکہ میرے نبی کی سنت یہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا چوتھا پہلو، مجھے ابو بکر صدیق سے پیار ہے، علی مرتضیٰ کو بھی پیار تھا۔ مجھے عمر فاروق سے پیار ہے، علی مرتضیٰ کو بھی پیار تھا۔ مجھے عثمان غنی سے محبت ہے، علی مرتضیٰ کو بھی محبت تھی۔ اور جو شخص شیخین سے محبت نہیں کرتا علی مرتضیٰ کے نزدیک وہ کوڑوں کا حقدار ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعزاز، اپنے مقام، اپنے مرتبے، اپنے شان سمیت اللہ کے پاس چلے گئے۔ وصلى عمر وصلى ابو بکر وصلى عمر، ابو بکر آئے اللہ کے نبی کے بعد، اللہ کے نبی کے بعد عمر اور ابو بکر صدیق آئے۔ جس بندے نے بھی مجھے کہا کہ اللہ کے نبی کے بعد کا درجہ علی مرتضیٰ کا ہے، میں اس کو تہمت لگانے کا، الزام تراشی کرنے کے 80 کوڑے سزا لگاؤں گا، اور آئندہ کبھی بھی اس کی گواہی اسلامی معاملات میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ سزا ہے اس بندے کی جو علی مرتضیٰ کو کہے کہ وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے بھی افضل ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ ان کی آپس میں محبت کی دلیل ہے، یہ ان کا آپس میں پیار ہے۔ اس پیار اور محبت کی دلیل میں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اللہ سے دعا کی، اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین، اللہ جس طرح تو نے مجھ سے پہلے خلفاء راشدین کے دور میں اپنی رحمتیں نازل کی تھیں، ہمارا معاشرہ امن اور سکون کا گوارا تھا، اللہ ہمیں بھی وہی نعمتیں عطا فرما۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا جی خلفاء راشدین سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو فرمایا حبیبایا وعمک، خلفاء راشدین سے مراد میرے دو محبوب ہیں ابو بکر اور عمر، اور تیرے چچا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما امام الہدا، دونوں امام تھے ہدایت کے، والشیخ الاسلام والمقتدی بہما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو ابو بکر اور عمر شیخ الاسلام ہیں، امام ہدایت ہیں، اور اللہ کے نبی کے بعد لوگوں کے مقتدا ہیں، پیر ہیں لوگوں کے، رضی اللہ عنہما اجمعین۔ تو آپس میں محبت کی دلیل ہے کہ عمر فاروق نے امیر المومنین ہوتے ہوئے جنگ میں جانے کا دل کیا کہ غزوات میں بڑا عرصہ ہو گیا ہے شرکت نہیں کی، تو خود غزوے پر چلے گئے رومیوں کے ساتھ جنگ کے لیے، اور علی مرتضیٰ کو اپنا قائم مقام نائب مدینے کا امیر المومنین، مسلمانوں کا امیر المومنین بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ کر گئے۔ ایک بار نہیں، 3 بار، سن 14 ہجری، سن 15 ہجری، سن 17 ہجری، وہ دشمنی کا کاروبار کرنے والا دو خلافت چھین لی، خلافت چھین لی، خلافت چھین لی، رات دن روڑا ڈالتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے امیر المومنین بنا کر 3 بار مدینہ میں چھوڑ کر گئے۔ اگر کوئی چیز چھینی ہوتی، علی مرتضیٰ کو کوئی غم ہوتا، کوئی غصہ ہوتا، کوئی دکھ ہوتا، تو 3 موقع تو خود عمر فاروق نے دیے۔ تو کیا عمر فاروق کے یہ موقع سے فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ نہیں؟ ایسی بات ہی کوئی نہیں۔ ان کے درمیان محبت ہے، وہ پیار ہے، احترام ہے، اور وہاں پر نفرت کے وہ پہاڑ نہیں ہے جو ذاکر ہمیں سناتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نذاکرین کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی علی مرتضیٰ کی سیرت کا 5واں پہلو۔ آج میرا اور آپ کے بھی کئی محبوب ہیں نا، کسی کو ابو بکر صدیق سے پیار ہے، کسی کو عمر فاروق سے پیار ہے، کسی کو علی مرتضیٰ سے پیار ہے، کسی کو عثمان غنی سے پیار ہے۔ شخصیتیں ساری پیاری ہیں، ساری محبوب ہیں، لیکن کسی کو کسی سے اضافی پیار ہو جائے تو وہ کوئی جرم تو نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے جی مجھے ابو بکر صدیق کا نام ہی بڑا پیارا لگتا ہے، کوئی کہتا ہے جی مجھے عمر فاروق کا رعب اور دبدبہ بڑا پیارا لگتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے عثمان غنی کی سخاوت بہت پسند ہے، کوئی کہتا ہے مجھے علی حیدر کی شجاعت بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے، محبت ہے، پیار ہے، اپنی اپنی جگہ پر سب کو پسند ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں علی مرتضیٰ کو کہ علی مرتضیٰ کو کس سے پیار ہے؟ علی مرتضیٰ کو بھی کس سے پیار ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگ گئے، زخمی تھے، حکیم نے کہا دودھ پلائیں، دودھ پیٹ سے نکل گیا، شہد پلاؤ، شہد بھی پیٹ سے نکل گیا۔ حکیم نے کان میں کہا امیر المومنین آج آپ کا دن یا کل کا دن ہے، بس آپ کے پیٹ میں کٹ اتنے لگ گئے ہیں کوئی چیز ہضم نہیں ہو رہی، آپ وصیت کر لیں۔ مومنوں کو کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو کر جائیں۔ اور پھر وہی ہوا کہ ان کی بات کے مطابق عمر فاروق چند دن بیمار رہنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جنازہ رکھا ہے، چارپائی تیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں وہاں پر کھڑا تھا جنازے کے لیے کہ میرے پیچھے سے ایک بندے نے آ کر ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور کہتا کیا ہے، رحمک اللہ یا عمر، عمر اللہ کی تم پر رحمتیں ہوں، آج تیرے جانے کے بعد میرا آئیڈیل ہی دنیا میں کوئی نہیں رہ گیا، جب تک تو دنیا میں تھا تو جو عمل کرتا تھا میرے دل کی خواہش ہوتی تھی کہ میں بھی یہی عمل کروں، آج تیرے جانے کے بعد دنیا سے میرا آئیڈیل ختم ہو گیا ہے۔ کہتے میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ علی مرتضیٰ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی مرتضیٰ کا آئیڈیل کون؟ عمر فاروق۔ یہ بات بتاتے ہوئے ذاکر کی ماں مر جائے گی، کبھی نہیں بتائے گا کہ علی کی محبت بھی اتنی تھی رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین۔ بلکہ علی مرتضیٰ کی زندگی کے چند پہلو میں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کتنے بڑے دشمن ہیں علی مرتضیٰ کے، علی مرتضیٰ کے دین کے دشمن، ان کی سیرت کے دشمن، صرف جھوٹ پھیلانا ان کا کام ہے۔ علی مرتضیٰ کی سیرت کا چھٹا پہلو کہ علی مرتضیٰ نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں۔ کیا کیا ہے؟ نمازیں پڑھی ہیں، تہجد پڑھی ہے اور اپنی نسل کو پڑھائی ہے، اور پوری اہل بیت کی نسل نمازی اور تہجد گزار ہے۔ کوئی ذاکر وہاؤ جڑا 5 وقت دی نماز پڑھدا ہوئے، کوئی ذاکر وہاؤ جڑا تہجد پڑھدا ہوئے، کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کا اپنا مسئلہ یہ ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک خوبصورت پہلو پہلے سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے گھر تہجد کے ٹائم گئے تو آ کر جا کر کہا، بیٹا اٹھو، اٹھ کے تہجد پڑھ لو۔ بیٹی بھی اٹھ گئی، بیٹا بھی اٹھ گیا، لیکن علی مرتضیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی ہماری روحیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اگر اللہ کو منظور ہو تو اللہ اٹھا دے گا تو ہم اٹھ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر واپس مڑے اور قرآن مجید سورہ کاف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ انسان جو ہے وہ جگڑالو بہت ہے، ہر گل دی اگوں کوئی نہ کوئی طویل کڈ لیندا ہے کہ اللہ اٹھائے گا تو اٹھ پاؤں گے، وہ بھائی اٹھایا تو اٹھ پاؤ، اٹھ کے نماز پڑھ لو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بھی تہجد گزار ہے اور داماد بھی تہجد گزار ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ آمنہ کے لال کا بیٹا اور بیٹی تہجد گزار نہ ہو، جبکہ ان کے مذہب کا، جن کا ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے محبت علی کا، ان کا مذہب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ان اللہ یدفع بمن یصلی عن شیعتنا بمن امن لا یصلی، کہ اللہ نے ہمارے ان شیعوں کو معاف کر دیا ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ کن کی وجہ سے؟ جو نماز پڑھتے ہیں، جڑے کوئی ایک دو پڑھ دے نا، ان کی وجہ سے باقیوں کو بھی معافی ہے۔ اللہ نے ہمارے ان شیعوں کو معاف کر دیا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کی وجہ سے جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ نے ان شیعوں کو معاف کر دیا ہے جو حج کرتے ہیں، جو حج نہیں کرتے، ان کی وجہ سے جو حج کرتے ہیں۔ سارے اعمال کی چھٹی۔ بلکہ یہاں تک ایک روایت گڑی، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ روایت کیا گڑی کہ ان اللہ حملنی ذنوب شیعتی کا ثم غفر لی۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے، کس وجہ سے؟ اپنی قوم کے گناہ معاف کرانے کے لیے، اس لیے وہ سولی چڑھ گئے، لہذا عیسائیوں سب کے گناہ معاف ہیں۔ شیعہ روایت کرتا ہے ذاکر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ایسا کلمہ نہیں نکل سکتا، یہ کسی شیعہ بدبخت نے گڑھا ہے، کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے علی تیرے تمام شیعوں کے گناہ مجھ پر ڈالے اور پھر اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اس لیے نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ علی مرتضیٰ کا دین ایسا نہیں ہے۔ آخری نقطہ، علی مرتضیٰ کا دین غیرت والا دین ہے، حیا والا دین ہے۔ بغیرتی، بے حیائی علی مرتضیٰ کا دین نہیں ہو سکتا۔ آپ کی فلم انڈسٹری میں کون ہے؟ فلم انڈسٹری میں اداکارائیں کون ہیں؟ سب وہی ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم مولا علی کے ہیں، جبکہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین خطبہ دیا، فرمایا لوگو الا تغارون، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے
کہ تمہاری عورتیں یہ تخرجنا یخرجنا الی الاسواق، وہ بازاروں میں جا رہی ہیں اور بازاروں میں مردوں کے ساتھ جا کر کندھوں سے کندھے ٹکرا رہی ہیں۔ کیا ہو گیا تمہاری غیرت کو؟ کہاں مر گئے ہو؟ اپنی غیرت کو جگاؤ اور عورتوں کو بازاروں میں جانے سے منع کرو۔ عام حالات میں، امن کے دنوں میں بازار میں جانے سے منع کر رہا ہے علی مرتضی رضی اللہ عنہ۔ اور وہ متع جس کو کہتے ہیں جی ہمارا دین ہے، جس نے متع کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ وہ متع جس کو یہ اپنا دین قرار دیتے ہیں، علی مرتضی کو پتہ چلا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا فتویٰ بھی ہے کہ متع جائز ہے، تو فرمایا عبداللہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر، جب جنگ خیبر ہوئی ہے، اس موقع پر اللہ کے نبی نے گھریلو گدھا، وہ جو ہم بڑا ٹکا کے کھا رہے ہیں، گھریلو گدھے کا گوشت اور متع دونوں کو حرام کر دیا تھا۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو دین، جو مذہب کہے کہ متع میرے دین ہے، میرے باپ دادا کا بھی دین ہے، جو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو اس دین کو پھر کیا کہو گے؟ روایتیں ہیں متع کے بارے میں۔ متع سمجھتے ہو نا کیا ہے؟ متع کا مطلب ہے عارضی شادی، چند گھنٹوں کے لیے نکاح، مولوی صاحب کو فیس دو، لڑکی کو لو، ہوٹل میں جاؤ، موج میلہ کرو، بس فارغ۔ تو وہ کہتے ہیں اس متع کے بارے میں کہ ولد المتعۃ افضل من ولد النکاح، متع سے پیدا ہونے والا بچہ نکاح سے پیدا ہونے والے بچے سے افضل ہے۔ ہاں جی، اسی لیے ذاکر سارے افضل ہی نہیں۔ ہاں جی، مانتے ہیں ہم کہ ذاکر افضل ہی ہیں، ان سے اہل سنت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس متع کی فضیلت میں بدبختی کی انتہا، علی مرتضی کے دین کے ساتھ دھوکہ، علی مرتضی کے دین کا مذاق، علی مرتضی کے دین کا سب سے بڑا عیب بنا دیا انہوں نے اس متع کو۔ کہتے کیا ہیں؟ من تمتع مرتن کان فی درجۃ الحسین، جس نے زندگی میں ایک بار متع کیا وہ حسین کے درجے کو پہنچ گیا۔ من تمتع مرتین کان فی درجۃ الحسن، جس نے 2 بار متع کیا وہ حسن کے درجے کو پہنچ گیا۔ من تمتع 3 مرات، جس نے 3 بار متع کیا وہ علی مرتضی کے درجے کو پہنچ گیا، اور جس نے 4 بار متع کیا وہ نبی علیہ السلام کے درجے کو پہنچ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی غیرت مند، کوئی ایماندار، کوئی مومن، کوئی مسلمان اس روایت کو روایت مان ہی نہیں سکتا۔ اگر ایمان زندہ ہو، غیرت زندہ ہو، وہ اس کو علی مرتضی کا دین مان ہی نہیں سکتا کہ علی مرتضی کا دین غیرت والا ہے، حیا والا ہے، ایمان والا ہے، اسلام والا ہے۔ اس طرح کی بغیرتی اس کے دین میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ان لوگوں نے تو اس متع کو اتنی فضیلت دی ہے کہ جگہ جگہ متع سینٹر کھلے ہیں۔ پاکستان سے بڑے بڑے علماء کو ماشاءاللہ ایران کا دورہ کرایا جاتا ہے، 15 دن، 21 دن، مہینہ، ان کو سیر کرائی جاتی ہے، اور پھر وہ آ کر یہاں پر خمینی کے نعرے مارتے ہیں۔ وہ کیا دیکھ کر آتے ہیں؟ کون سی جنت دیا کھاتے ہیں؟ وہ جنت یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ من تمتع بامرأۃ مؤمنہ کأنما زار الکعبہ 70 مرہ۔ متع کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے کسی مومن عورت سے مراد ان کی، ہمارے والی نہیں، ان کی مومن عورت سے ایک بار متع کیا تو گویا اس نے 70 حج کر لیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس فضولیات سے محفوظ فرما۔ اللہ علی مرتضی کا دین غیرت والا، حیا والا، ایمان والا ہے۔ اللہ علی مرتضی اس سے بری ہیں، علی مرتضی کا دین بھی اس سے بری ہے۔ اللہ ہم بھی اس دین سے بری ہیں۔ اللہ ہمیں علی مرتضی کی سچی محبت عطا فرما۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہی ان شیعوں کے بارے میں آخری عمر میں دعا کی۔ دعا کیا کی؟ اللہم انی مللتہم وملونی وابغضتہم وابغضونی۔ اے اللہ میں ان شیعوں سے رج بھی گیا ہوں، تھک بھی گیا ہوں۔ اللہ یہ بھی مجھ سے رج گئے ہیں، تھک گئے۔
اللہ اب میں ان سے نفرت کرتا ہوں، یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ فارحنی منہم وارحہم منی، اللہ مجھے اب ان سے سکون دے دے اور ان کو مجھ سے سکون دے دے۔ اس دعا کے بعد 17 رمضان کو علی مرتضیٰ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ اللہ تعالیٰ علی مرتضیٰ کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد، قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وفات کے بعد کیا بیوی اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ آخری بات بڑی مزیدار ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ ساڑھے معاشرے سیدھا کام ہوندا کیڑا ہے؟ ہر وہ بے پردہ عورت جس نے زندگی میں کبھی کسی سے بھی پردہ نہیں کیا، خاوند کی وفات کے بعد جب عدت شروع ہوتی ہے تو کیڑا بڑا کنڈ کٹ دی، 2-2 3-3 فٹ لمبا کنڈ، جس نے عدت کے بعد بھی زندگی بھر کبھی پردہ نہیں کرنا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اسی طرح کا یہ بھی قانون ہے کہ خامد فوت ہو جائے یا بیوی فوت ہو جائے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پتہ نہیں کون سا دین ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم، کل قیامت والے دن جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہوگا ہم ان کے بیوی بچوں کو بھی جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے۔ ایتھے نکاح توڑ کے ویلیاں کر دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان مومنوں کو جو ایمان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے ہیں کل قیامت کو جنت میں بھی اکٹھیاں کر دیں گے۔ اور ایتھے کہتے ہیں نا نکاح ٹوٹ گیا، پوری دنیا کے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار بھی آئیں گے، وہ بھی فوت ہونے والی کا چہرہ دیکھیں گے۔ منہ بہا دیو جی ایک بار، رستے جو روک کے جنازے نو اے جی ذرا چہرہ بہا دیو، سارے لوگ دیکھیں گے، خامد بیچارہ نہیں دیکھ سکتا، وہ نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ لو عجیب تماشا ہے۔ تو یہ غسل دینے والا بھی تماشا کچھ ایسا ہی ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ اگر ہمیں وہ مسئلہ پہلے پتہ چل جاتا جو بعد میں پتہ چلا کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ اللہ کے نبی کو غسل کیسے دیں، کپڑوں سمیت دیں کہ کپڑے اتار کر دیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام، آپ کا روب، آپ کی شخصیت، کسی کو جرت نہیں ہو رہی کہ کریں تو کیا کریں۔ بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں کپڑوں کے اوپر سے غسل دے دیا جائے، اور پھر ایسے ہی دیا گیا۔ تو اماں جی عائشہ فرمایا کرتی تھی اگر یہ مسئلہ ہمیں پہلے پتہ چل جاتا کہ انہوں نے تو آپس میں اسی طرح لڑتے رہنا ہے تو اللہ کے نبی کو غسل آپ کی بیویاں ہی دیتی، کسی دوسرے کو ہم نے قریب بھی نہیں آنے دینا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بیوی خامند کو، خامند بیوی کو غسل دینا چاہے ایماندار ہوں تو دے سکتے ہیں، اگر غسل دینے کا طریقہ آتا ہو تو دے لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو بات مشہور ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ اگر پوری دنیا کے لوگ منہ دیکھ سکتے ہیں تو خامد بھی بیوی کا یا بیوی بھی خامد کا منہ دیکھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ ہمارے ایک بھائی کی نانی جان فوت ہو گئی، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔
اللہ ان کی نانی جان کی بخشش فرما دے، اللہ زندگی بھر کی کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، اللہ جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اللہ یہودیوں کا بیڑا غرق کر دے، اللہ یہودیوں کو نیست و نابود فرما دے، اللہ مسلمانوں کو ان سے نجات عطا فرما دے، اللہ ہندوؤں کو برباد کر دے، اللہ مسلمانوں کو آزادی عطا فرما دے، اللہ اہل پاکستان پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ اب مشکلات بہت ہیں، اللہ مشکلات آسان فرما دے، اللہ غریبوں کے حال پر خصوصی رحم فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔